أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، یہ آیتیں آج تراویح میں عزیزم حافظ اسامہ نے سنایا تو خیال ہوا تھا کہ آج اسی کی تشریح کچھ آپ حضرات کے سامنے کروں گا. مگر اس کے بعد مولانا محمد احمد صاحب تشریف لائے. انہوں نے کہا ایک بہت ہی خاص عزیز صدیق بھائی دوست جو بھی کہا جائے، مولانا محمد احمد صاحب جون پوری، جن کا بہت بچپن ہی سے ہمارا ساتھ تھا، اور قریب قریب ہماری عمر کے بھی تھے، کچھ چھوٹے رہے ہوں گے. ایسے تھے کہ بعض لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ میرے چھوٹے بھائی ہیں. چند دن پہلے مولانا نے وہاں مقصود صاحب نے بتلایا تھا کہ وہ بھی بیمار ہے. بیماری کا نام سن کر کے دل تو دہل ہی گیا تھا کہ اللہ خیر کرے. مگر ابھی انہوں نے آ کے خبر دی کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی. اس سے دل کو بہت زیادہ غم ہوا، حزن ہوا، اور اب بھی ہے. سب سے پہلی بات یہی کہ ان کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے ان کے لیے آسان فرما دیں، اور انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. اس کے بعد ذہن میں آیا کہ اب جو باتیں میں نے کہانی تھی اب میں کہوں، جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس کا ترجمہ کروں، اس کی تشریح جو مولانا محمد صاحب قادری نے کی ہے اس کو سنا دوں.
زیادہ اس پر کلام نہیں کر سکتا، یہ بہرحال جتنا کلام ہے وہ ہم سب کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے کافی ہے۔ میں تو ان آیات کو ان کے لیے نیک فال سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی سے تجویز ہوئی تھی یہ باتیں، یہ ان آیات کی تشریح سناؤں گا جو عین مطابق ہے انشاءاللہ، ان کے عین مطابق ہے، وہ نیک فال ہے۔ ترجمہ سنیے پہلے۔ ان الذین قالوا کہا جا چکا ہے، ترجمہ ہے بے شک جن لوگوں نے اقرار کر لیا دل کی گہرائیوں سے، یہ ترجمہ بڑا ہے انہوں نے، اور بے شک یہ انہی لوگوں میں سے تھے، ہم کو علم ہے، بہت ہی دیندار متقی پرہیزگار، کتنی مرتبہ کے یہاں جا چکا ہوں، بہت زیادہ خاص تعلق تھا۔ عموماً شیخ کے وفات کے بعد اس کے خلیفہ سے بہت کم رجوع ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بلا تکلف مجھ سے تعلق پیدا کیا، رجوع کیا، اور بہت زیادہ ساتھی ہونے کا نہیں بلکہ پیر ہونے کے اعتبار سے انہوں نے میرا ادب کیا، میری رعایت کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں اس لائق نہیں تھا، یہ ان کی صلاحیت تھی، ان کی شرافت تھی کہ انہوں نے پوری رعایت ہماری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اس کی بھی جزائے خیر دے، جو اعمال ہیں وہ تو ہی ہیں، اس کی بھی جزائے خیر دے۔ ترجمہ سنیے، بے شک جن لوگوں نے اقرار کر لیا دل کی گہرائیوں سے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود و مولا نہیں۔ تفسیر اللہ ہے کیا مطلب؟ یعنی کوئی معبود و مولا نہیں، اللہ ہی معبود بھی ہے، اللہ ہی مولا بھی ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اور پھر وہ اسی پر مضبوطی سے جمے رہے۔ ان آیات کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا کا گویا کہ مولانا اس کے مصداق تھے، اس میں آپ ہی سنا رہا ہوں، جو صفات بیان کی جا رہی ہیں گویا کہ اس پر پورے طریقے سے وہ جمے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے آگے جو جزائیں آ رہی ہیں انشاءاللہ جب ان اعمال پر جمع رہے تو جزائیں بھی ان کو ملے گی، دونوں کا جوڑ یہ ہے انشاءاللہ۔ نیک فال ان کے اعمال کے متعلق، ان کے اخلاق کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ اعمال صالحہ والے تھے اور اخلاق حسنہ والے تھے، جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ سب سے وہ متصف تھے۔ اور صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے، اللہ تعالیٰ کو مان لیا، صراط مستقیم کو مان لیا تو کیا کیا؟ صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلتے رہے اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہے۔ میرا خیال ہے مولانا اس کے مستحق ہیں کہ کہیں گے تو ان پر فرشتے اتریں گے۔ اب یہ جزائیں شروع ہو گئی انشاءاللہ، دعا کیجیے کہ اللہ ایسے ہی ہو۔ تو ان پر فرشتے اتریں گے، اللہ کا پیغام رحمت اور بشارت لے کر اتریں گے، یوں ہی نہیں، عذاب کے لیے نہیں آئیں گے انشاءاللہ العزیز، بشارت اور رحمت کا پیغام لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور دعا کیجیے ہم لوگ بھی ایسے ہی ہو، ان کے اعمال بھی ہم اختیار کریں، اخلاق بھی اختیار کریں، اور یہ جزاؤں سے بھی ہم لوگ بھی مشرف ہوں، دعا کرنا چاہیے۔ اللہ کا پیغام رحمت و بشارت لے کر کی، نہ ڈرو اور نہ غم کرو اللہ کے عنایت و رحمت سے، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، یہ تسلی دی جائے گی۔ بہت اب ڈرنا نہیں ہے، اور بشارت حاصل کرو، غم کرو کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اللہ کی عنایت اور رحمت سے تم دنیا میں بھی ہر اندیشہ سے معمون اور ہر فکر و غم سے محفوظ رہو گے، اور یہ دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں بھی۔ دنیاوی زندگی جو ابھی ہے
اس میں بھی معمول رہو گے انشاءاللہ. دعا کیجیے کہ اسی سورج و اختلاف وہ بھی ختم ہو زندگی میں. تو ان پر فرشتے اتریں گے اللہ کا پیغام رحمت و بشارت لے کر کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو. اللہ کی عنایت اور رحمت سے تم دنیا میں بھی ہر اندیشہ سے مامون اور ہر فکر و غم سے محفوظ ہو گے. اور اس دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہاں بھی مامون رہو گے، محفوظ رہو گے، اور جنت میں جاؤ گے تو کیا کچھ ملے گا جو تصور بھی نہیں کر سکتا. ہم تمہارے ولی، سرپرست اور رفیق ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہماری تم نے فرما برداری کی، اطاعت کی، دین پر جمے رہے، استقامت اختیار کی. ہم تمہارے ولی، سرپرست اور رفیق ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. کیا ہوتا ہے اللہ ہم سب لوگوں کے لیے بشارت سننے کو ملے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کچھ خاص بندے ایسے ہیں جن کو یہ بشارت سنائی جائے گی. بعضوں نے یہ بھی کہا ہر مومن کو سنائی جائے گی. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. حضرت ماشاء اللہ صاحب خادموں میں سے تھے، آخر تک خدمت میں رہے لکھنؤ تک. ہم تمہارے ولی، سرپرست اور رفیق ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. چنانچہ اسی ولایت اور رفاقت کا یہ اثر تھا کہ اہل ایمان کو اطاعت اور نیک کام کی توفیق اور مصائب اور شدائد پر صبر اور ایمان تقوی پر استقامت نصیب ہوئی. اور اسی پر خاتمہ ہوا. اسی ولایت اور رفاقت کا یہ اثر تھا کہ اہل ایمان کو طاعت اور نیک کام کی توفیق منہ دیکھی ہوتے ہی ہے. جو لوگ نیک ہوتے ہیں عقید تک چلی جلتے ہیں. چنانچہ اسی ولایت اور رفاقت کا یہ اثر تھا کہ اہل ایمان کو طاعت اور نیک کام کی توفیق اور مصائب و شدائد پر صبر اور ایمان و تقوی پر استقامت نصیب ہوئی. ہوتا ہے دنیا میں تو ہے ہی ہے. مومن کو مصیبتیں بھی آتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، کافر کو بھی آتی ہیں، لیکن دونوں کے بہت فرق ہے. مجھ سے بہت فرق ہے. اور تمہارے واسطے اے ایمان و تقوی والے ہر وہ نعمت ہوگی جس کے واسطے تمہارے دل چاہیں گے. جنت میں پہنچ گئے، کوئی نعمت ایسی نہیں چاہو اور نہ ملے. یقین کرو، جنت کا یقین. اسی بنا پر کبھی کبھی کہنا چاہیے الجنت حق والنار حق. زبان سے کبھی بھی کہنا، مولانا شاہ رسول اللہ سب کہتے تھے کہ کبھی بھی کہنا چاہیے کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے. جتنا اس کا یقین ہوگا، جتنا اس کا اقرار ہوگا، جنت تمہاری خواہش مند ہو جائے گی اور دوزخ تم کو پناہ دے گی. جس کے واسطے تمہارے دل چاہیں گے. جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو دل چاہیں گے، اور تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جو تم طلب کرو گے. اور یہ سب بطور مہمانی اور اکرام کے ہوگا، کیونکہ ایمان لے کے آئے ہو. ایسے وقت میں جبکہ ایمان لانا دشوار تھا، تمہارا ایمان پر باقی رہنا دشوار تھا، اس حال میں بھی تم ایمان پر جمے رہے. اس وجہ سے ہم بھی تم کو اپنی نعمتوں سے نوازیں گے. تم نے وہاں پر پختگی اختیار کیا تو ہم بھی تمہارے ہر خوشی کا انتظام کریں گے اہتمام سے.
یہ سب کچھ بطور مہمانی اکرام کا ہوگا اس پروردگار کی طرف سے جو بڑی مغفرت والا بڑا ہی مہربان ہے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس پروردگار کی طرف سے جو بڑی مغفرت کا بڑا مہربان ہے. مغفرت تو اس کا شیوا ہے. والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیما. ابھی جو اشرا گزرا ہے مغفرت کا اشرا تھا, اور یہ اشرا اتکو من النار, کسی کو بیان نہیں کرنا تھا مجھے. جہنم سے جہنم سے بچ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے. ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اتکو ملا. یہ اشرا کون ہے؟ اتکو من النار, جہنم سے نجات. یہ دعا بھی کرنا چاہیے, اللہم اجرنا من النار, ہے نا, اللہم اجرنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ آخر اشرا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص میں عبادت کا اہتمام فرماتے تھے. ازواج مطہرات کو حکم کرتے تھے کہ کمر باندھو عبادت کرو, ہے کہ نہیں. اور یہ اشرا وہ ہے جس میں شب قدر کا احتمال زیادہ ہے. یوں تو یہ بھی ہے پورے مہینے میں ہے, لیکن زیادہ احتمال اشرا اخیرہ ہی میں ہے. وہ بھی طاق راتوں میں ہے. 29 کو بھی ہو سکتی ہے تازہ میں, 27 کو بھی, 21 کو بھی, 23 کو بھی. ہر میں کچھ نہ کچھ اپنا تحفہ بھیج دینا چاہیے اللہ کے عبادت کا. اللہ ہم سب کو حدیث میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ لے فجر کی نماز جماعت سے اس کو تحفہ مل گیا, یعنی اس کا شب قدر کا تحفہ کچھ کر دے. جو رات کو جاگتا ہے ایمانوں میں احتساب, یہاں بھی لفظ آیا مول صاحب, جو آخر میں رات ایمان میں احتساب. ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی رات بھر جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے, کچھ تو کر دیا کرو. مغرب بادی سے شروع کر دیا کرو, شکر مولانا مقبول کی منزل پر دیا کرو, مولانا مقبول پل پر, سب دعا آ جائے گی. یہ بھی فرماتے رات بھر جاگنا ضروری, لیکن یہ کر دیا کرو. تمہارے واسطے اے ایمان و تقوی والو ہر وہ نعمت ہوگی جس کے واسطے تمہارے دل چاہیں گے, اور تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جو طلب کرو گے. اللہ تعالیٰ کیا ہے, کوئی کمی نہیں مجھ سے. ہماری تھوڑی تھوڑی نعمتوں, تھوڑی تھوڑی عمل کی حرکتوں کی اللہ قدر کرتا ہے. نعمت عملوں کی نہیں, بلکہ تمہارے دل میں جو دعائیہ جذبہ ہو اس کی بھی قدر. آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے, نیکی کر نہیں پایا تو اسے ارادہ کا بھی ثواب ملتا ہے. نیکی کر لیا تو ہی ہے, لیکن اگر برائی کا ارادہ کیا نہیں کیا تو برائی کا وہ نہیں ملے گا, ابھی گناہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کی نعمت. برائی کا ارادہ کیا لیکن برائی کیا نہیں تو برائی کا گناہ جو ہے وہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کے کرم. تمہارے واسطے ہر وہ چیز ہوگی جو تم کرو. یہ سب بطور مہمانی و اکرام کے ہوگا اس پروردگار کی طرف سے جو بڑی مغفرت کرنے والا ہے, بڑا ہی مہربان ہے. ترجمہ اچھا مثلا نا, ہاں ترجمہ, جو بڑی مغفرت کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے, جو اپنی شان مغفرت سے ان کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا ہے. شان مغفرت یہ پہلے ہی سے اس پر بیان کرنے والا تھا مولانا, پہلے ہی سے نمازی میں سوچ لیا تھا, لیکن بالکل بھول گیا تھا. میں نے کہا کہ ہے جس میں بیان کریں, ان سے کہا, لیکن اللہ اپنی شان مغفرت سے ان کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا ہے, جن کے بعد شاید اکرام اعزاز کا استحقاق نہ ہوتا, اور بڑا ہی مہربان ہے. یہ اس شان سے مغفرت کوتاہی درگزر کرنے والا ہوتا ہے, جن کے بعد شاید ایسے اکرام اعزاز کا استحقاق نہ ہوتا. فرماتے ہیں کہ جو بڑی مغفرت کرنے والا
اور بڑا ہی مہربان ہے جو اپنی شان مغفرت سے ان کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا ہوتا ہے، جس کے بعد شاید ایسے اکرام و اعزاز کا استحقاق نہ ہوتا، اور بڑا ہی مہربان ہے، یعنی مطلب کہ مغفرت والا اس بنا پر ہے، اور بڑا ہی مہربان ہے کہ اپنے شان رحیمی سے بندوں کے قلیل و حقیر پر ایسے بلند پایا انعامات سے نوازتا ہے۔ استقامت کا ہو گیا اللہ تعالیٰ کا۔ اب تھوڑا سا استقامت کے بارے میں، استقامت کا مفہوم اس پر مرتب ہونے والے ثمرات، مستقیم ہونا ہے، ڈٹے رہنا ہے، یہ کیا ہے؟ آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا میں ایمان اور ایمان پر استقامت کے ذکر کے بعد اس پر مرتب ہونے والے عظیم ثمرات اور بہترین نتائج کا بیان ہے۔ ابھی بیان ہے استقامت کے بعد۔ کہتے ہیں کہ فرشتے اس پر اترتے ہیں، سب سے بڑا انعام یہ ہے۔ تو تنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کا ان اہل ایمان اور اہل استقامت پر اترنا ان کے انتہائی اعزاز و کرام ہے۔ ظاہر بات ہے، استقامت تم نے دین پر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو انعام، دیکھو کیا کیا ہوتا ہے۔ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، پہلا ثمرہ یہ ہے کہ فرشتے ان پر اترتے ہیں، اور فرشتوں کا ان اہل ایمان اور اہل استقامت پر اترنا ان کا انتہائی اعزاز و کرام ہے۔ تھوڑا سا عمل کیا، فرشتے اتر رہے ہیں، تھوڑا سا کیا ہے، کتنا ہے، تراویح پڑھے، 1 گھنٹہ پڑھے نا، اب کیا کیا نتیجہ ملے گا تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تھوڑی سی محنت۔ پیغام بشارت، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ہر خوف و غم کے دور ہو جانے کی وہ بشارت دیں گے، یہ نہیں صرف اتریں گے بلکہ بشارت بھی دیں گے اللہ۔ یہ دوسرا ثمرہ ہے کہ پیغام بشارت، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ہر خوف و غم کے دور ہو جانے کی بشارت سنائیں گے۔ تیسرا ثمرہ کیا ہوگا؟ جنت اور جنت کی نعمتوں کی بشارت، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ کتنی بشارت ہمارا کہ عنوان سے فرمائی، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ کے عنوان سے فرمائی گئی، تاکہ اس بشارت کو سن کر ذہن ابتدائی سے ان بلند پایہ انعامات اور نعمتوں کی طرف متوجہ ہو جائے، جس کی تفصیل نعمت جنت کے ذیل میں بیان کی جا چکی ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، بشارت کیا ہے کہ عنوان سے فرمائی گئی تاکہ اس بشارت کو سن کر ذہن ابتدائی سے ان بلند پایہ انعامات اور نعمتوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کیا کیا نعمتیں ملیں گی؟ بشارت۔ چوتھا ثمرہ، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ولی، سرپرست اور دوست ہیں۔ تھوڑا سا عمل کیا، کتنی بشارتیں ہیں، کتنے انعامات ہمارا ہیں کہ ہم تمہارے ولی، سرپرست اور دوست ہیں۔ کیا الفاظ ہیں، نحن اولیاؤکم، ترجمہ کیا تمہارے ولی ہیں، سرپرست ہیں اور دوست ہیں۔ اچھا ہے نا ترجمہ؟ ولی کا ترجمہ اتنا ہے، ولی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ولی، سرپرست اور دوست ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ ہم جسے دوستی کریں گے صرف دنیا نہیں، آخرت کے لیے بھی ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی ولایت اور محبت دنیا میں اور آخرت میں ایک ایسا عظیم انعام ہے کہ دنیا اور مافیا کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں حقیر ہیں، ہیچ۔ ایک ایسا عظیم دنیا اور مافیا، بلکہ اخروی نعمتوں میں بھی یہ بہت ہی بلند پایہ نعمت ہے۔ تو ولی ہونا اللہ کا جو نعمتیں ہیں اس میں بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی رضا، خوشنودی، جنت کی ہر نعمت اور راحت سے زائد اور بلند ہے۔ اللہ کی رضا بہت چیز ہے۔ ابھی کسی گھر میں خوب کھلا پلا رہا لیکن معلوم ہے کہ ہمارا مالک اسے نہ کوئی اچھا لگے گا؟ رضا بہت بڑی چیز۔ گھر میں اگر کوئی مالک ہے، کھا رہے ہیں، سب پی رہے ہیں، لیکن معلوم کہ ہمارا شوہر نہ خوش ہے، ہمارا باپ نہ خوش ہے، اچھا لگے؟ کھائے گا، پیے گا، لیکن دل میں نہیں ہوگا کہ ہمارا شوہر ناخوش ہے، ہمارا باپ ناخوش ہے، ہمارا شیخ ناخوش ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے
کہ حق تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو تمام انعامات سے نوازنے کے بعد فرمائے گا اے میرے بندو کیا تمہیں کچھ اور چیز مطلوب ہے؟ بڑی عمدہ بات مجھے جنت کا ذکر ہونا ہی چاہیے تھا، وہ بھی میں بیان کرنے والا تھا۔ اے میرے بندو کیا تمہیں کچھ اور چیز مطلوب ہے؟ جنتی جواب دیں گے کہ اے ہمارے رب اب ہمیں اور کیا چاہیے، ہم کو تو وہ نعمتیں دے دی گئی جو جہان والوں میں کسی کو نہیں دی گئی۔ اس پر اعلان ہوگا رضائی لا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ میری رضامندی ہے، خوشنودی ہے تمہارے لیے، اب آئندہ میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ وہ اس سے بڑھ کے نعمت ہے، سب نعمتیں ہیں ان کے دل میں بات نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہان والوں کے لیے، اس پہ اعلان ہوگا رضائی میری رضا تمہارے لیے ہے، لا اسخط علیکم بعدی، اب اس کے بعد میں ناراض نہیں ہوں گا۔ ابھی کوئی شیخ ہو مرشید ہو ڈرتا بھی رہتا آدمی والی ابھی کیا ہو جائے۔ بہت عمدہ مجھا، بہت عمدہ تفسیر ہے۔ رضائی لا اسخط ہے نا، لا اسخط علیکم بعدہ ابدا، مسلم باب معرفت میں یہ سب کہاں، اب اس کا بھی میں نے نہیں سنا تھا، بہت اچھی تفسیر ہے مجھے۔ رضائی لا اسخط علیکم بعدہ ابدا، کہ میری رضامندی اور خوشنودی ہے تمہارے لیے، اب آئندہ میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم ولکم فیہا ما، پانچواں سمرہ کیا ہے؟ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، ہر خواہش پوری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ، ہر طرف کی تکمیل ہوگی، جو بھی چیز جتنی طلب کریں گے وہ حق تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہو جائے گی، اور ہر طرف کا پورا ہونا، ہر مطلوب کا کام مل جانا نہایت ہی عظیم انعام ہے۔ جو جی چاہے گا آئے گا، جتنا چاہیں گے اتنا ہی ملے گا، جو چاہیں گے وہ مل جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دیکھیے کتنا ساتواں انعام بہت عمدہ لکھا ہے، نزلا من غفور رحیم، اعزاز اکرام ہے، جیسے مہمان کا اکرام ہوتا ہے عزت کے ساتھ، یہ نہیں کہ کوئی دے دیا جھلک بھی دے دیا، نہیں، اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا، دینے میں بھی تمہارا اعزاز اکرام ہوگا۔ جیسا مہمان کا اعزاز ہوتا ہے، اس اعزاز اکرام میں خدا کی شان غفوری و رحیمی ہر تقصیر سے درگزر کرنے والے استحقاق سے بڑھ کر بے معنی رحمتوں سے نوازنے والی ہوگی۔ جیسے مہمان کا اعزاز ہوتا ہے، اور اس اعزاز اکرام میں خدا کی شان غفوری و رحیمی ہر تقصیر سے گزر کرتے ہوئے استحقاق سے بڑھ کر بے پایا رحمتوں سے نوازنے والی ہوگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا، بہت عمدہ لکھ رہا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرور نے فرمایا ان اوصاف کاملہ اور بشارت فاضلہ کے سب سے اولین مصداق خلفائے راشدین ہیں۔ تو وہی لکھ سکتے تھے، اولین مصداق خلفائے راشدین، پھر مہاجرین اولین ہیں، ان کے ایمان و استقامت کی عظمت اور بلندی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ان کے اعتقاد کامل کی پوری تصویر ان کی عملی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ان کے اعتقاد کامل کی پوری تصویر ان کی عملی زندگی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ان کے اعتقاد کامل کی پوری تصویر ان کی عملی زندگی، پھر اطاعت اور فرمانبرداری کا وہ مقام تھا کہ دنیا کی کوئی مشقت و رکاوٹ ان کی راہ اطاعت میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ پہاڑ آیا اس کو بھی طے کیا، سمندر آیا اس کو بھی طے کیا، مصیبت فاقے آئے اس نے کیا، کیا کیا مصیبتیں پیدا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کسی کو کوئی مارا، صحابی تھے، بہت مشہور روایت ہے، کہا کہ اب تو اس وقت تم سوچتے ہوگے کہ تمہاری جگہ محمد آ جائے تو تم کو اچھا پٹائی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا گالی دے کہا برا نالائق، ہم ایک کانٹا بھی ان کو چبھنے نہیں دینا چاہتے، اس سب ہم پر ہم برداشت کر رہے ہیں،
ہم حضور پر انہیں کہا کہ اب تم چاہتے ہوئے کہ نبی آ جائے، محمد آ جائے اور ان کی پٹائی ہو، ان کی ایذا نصاری ہو، یہ تن سے کہا نہیں، نالائق، گالی دے کے کہا، برا بھلا کہا نالائق، ہم بالکل نہیں چاہتے کہ حضور کو ہمارے زمانے میں ہمارے جگہ پر ایک کانٹا بھی چھوڑے. ہے بہت مشہور روایت ہے یہ. ربنا اللہ، ہمارا رب عقید توحید کی ترجمانی ہے، اور اس کے بعد استقامت، اطاعت اور بندگی کا کمال ہے، کیونکہ استقامت ہر معمول اور حکم کی تعمیل و پیروی، ہر ممنوع اور خلاف شرع چیزیں پرہیز کرنے کا نام ہے. استقامت اس کا نام ہے. توحید پہلی چیز، اس کا استقامت جس میں اعمال قلوب، اعمال حسیہ اور ظاہرہ سب داخل ہے. استقامت میں سب داخل ہے. ہر معمول و حکم کی تعمیل، پیروی، ہر ممنوع خلاف شرع سے پرہیز کرنے کا نام ہے، جس میں اعمال قلوب، افعال حسیہ، ظاہرہ، باطنہ سب آ جاتی ہیں. اور اس عملی کیفیت کا نام ہے جو ایمان اسلام کے مقام کو کی جامع ہو. یہ ہے استقامت کے بارے میں کہہ رہے ہیں. استقامت ایسی چیز ہے کہ ایمان، اسلام، احسان کے مقام کی جامع ہے، جس کو استقامت یہی ہے. اسی وجہ سے حضرت عارفین کا قول ہے کہ استقامت ہزار حسابات ہیں. ٹھیک ہے نا. استقامتی کی تفصیل یہ ہے کہ استقامت کے لفظ میں ایمان بھی داخل اور اسلام بھی داخل اور احسان بھی داخل ہے. یہ بہت خاص بات ہے، آپ پھر سمجھ لیجیے گا اس کو. اسی وجہ سے حضرت عارفین کا قول ہے کہ استقامت ہزارہ کرامتوں سے بڑھ کر ہے. زمین پر پانی پہ چل رہا ہے، اڑ رہا ہے، کچھ نہیں ہے. دین پر استقامت قائم رہنا ایک بڑی چیز ہے. معمولی معمولی باتوں کو چھوڑ دینا یہ استقامت کے بڑا خلاف ہے، مروت کے خلاف ہے، محبت الہی کے خلاف ہے. اللہ ہم کو اللہ استقامت ہزارہ کرامتوں سے بڑھ کر. ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فاستقم کما امرتا سے زائد کوئی سخت آیت نازل نہیں ہوئی. بھائی عمدہ بہت دنوں بعد سننے میں معلوم تھا پہلے. فاستقم کما امرتا، آپ استقامت اختیار جیسے امر کیے گئے. بس اب میں تو کہتا ہوں کسی سے یہاں کہا کہ تم خوب اچھی طرح چلنا، دیودار ٹیڑھے بڑے نہ ہونا، یہی گڑبڑ جائے گا. یہاں حضور کو کہا گیا استقامت ہے ذرا سا اس کے اندر کدی نہ آنا چاہیے، چڑھا پر نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کے اندر کبھی بھٹک نہ جانا، ادھر ادھر نہ. معمولی بات نہیں استقامت سے زیادہ سخت ہے. بعض صحابہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپا بہت جلدی آ گیا، کیونکہ اچانک آپ پر آثار ضعف واقع ہو گئے تھے. یہ بڑی بات ہے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آثار ضعف واقع ہو گئے تھے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اور یہ آیت سورہ ہود ہی میں ہے، وَاسْتَقِمْ عَلَيْهَا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. جیسے آپ حکم کے ویسے ٹھہریے. حضور پر بار ہوئے، یا اللہ، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسی استقامت کیسے لاؤں. حضور پر دل پر دماغ پر ایسا اثر ہے کہ بال مبارک سفید ہو گئے. ایسا ہوتا ہے. امام غزالی نے بیان کیا ہے کہ صراط مستقیم شریعت کے راستے پر استقامت، یہ ہمارے حضرت بیان کرتے تھے. امام غزالی نے بیان کیا کہ صراط مستقیم شریعت کے راستے پر استقامت جہنم پر قائم کردہ پل پر گزرنے سے زیادہ شدید ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہاں صراط مستقیم پر استقامت اور وہاں آخرت میں صراط جہنم پر سے گزرنا بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. مرتبہ استقامت کی اسی عظمت کے باعث ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی قرأت کا حکم دیا گیا ہے کہ تاکہ صراط مستقیم پر استقامت ہو. بار بار دعا اہدنا الصراط المستقیم.
اسی بنا پر تاکہ صراط مستقیم پر استقامت کی درخواست بارگاہ خداوندی میں پیش کی جاتی ہے. بہرحال بس پوری تفسیر اچھی تفسیر کر دیا، خلاصے کے طور پر اچھی تفسیر ہو گئی، الفاظ بھی ٹھیک، کوئی گنجلک نہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان آیات پر صرف اثر لینے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمارے دوست رفیق صدیق جو ابھی دنیائی میں ان کی نعش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہر طریقے سے معزز کر کے اکرام کے ساتھ انعام کے ساتھ اپنے یہاں بلا لے. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی صبر و سکون عطا فرمائے. جو باہم کو تھوڑا سا نظر ہے، اللہ تعالیٰ خیر آپ کے ساتھ اس میں صلح مصالحت سے کام بن جائے. نیک تھے، بالکل ہماری عمر کے تھے، 2-3 سال چھوٹے رہے ہوں گے میرا خیال. بہت آتے تھے، مشورہ بھی دیتے تھے بات چیتوں میں. میں اپنے گھریلو معاملے میں انہی کو حکم بنانا چاہتا تھا. مجھے صحیح بات یہ ہے کہ آپ ذرا غور کرتے، کہا بھی تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اس کا بھی ثواب جو ہم نے پڑھا ہے اس کا، اور مزید آپ لوگ پڑھ کر کے ثواب ان کو بخش دیجیے گا. اس وقت دعائیں مغفرت فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے مولانا کی مغفرت فرمائیے، اور جو کچھ ہم نے تفسیر بیان کیا، جو کچھ آیات بیان کیا، اللہ اس کا اجر و ثواب مولانا کو عطا فرمائیے اور ان کی مغفرت فرمائیے. اور جنت کا اول جنت کی جو کیاری ہے ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ شرف بخشیے ہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ اس کو بنا دیجیے. یا اللہ مومنین کے قبر کے لیے کہا گیا ہے، ہم سبھی لوگوں کے قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کے کیاریوں کی صورت پیدا فرما دے. سب کچھ اسی لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ قبر میں جو سوال ہونے والا ہے اس میں ہم پاس ہو جائیں، اس میں ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں کی مغفرت کو خوب صحت و عافیت. جن لوگوں نے ان کی خدمت کیا ہے اللہ ان کو بھی جزائے خیر برحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ آگے جو مراحل ہیں ظاہری اعتبار سے اللہ اس کو بھی طے فرما دیجیے، اور جو بعد میں ہونے والے ہیں اس میں بھی سہولتیں پیدا فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.